پر محمد و آل محمد صلوات برائے دیگر صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات صلوات اللہم صلی علی محمد قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیر سے موئی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر میں کیا کروں کیا نہ کروں جلد بتاؤ لوگوں صدقہ اکبر کا قرض سے بچاؤ لوگوں اٹھ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں یا کسی گوشے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں سر کھلی ہوں کسی حجرے میں مجھے بند کرو ہند آتی ہے مجھے خاک کرو ہند آتی ہے مجھے خاک کا پیوند کرو کس طرح ہند کے آنے سے نہ گھبراؤں میں بنت حیدر ہونا کیوں قید میں شرماؤں میں کوئی دیوار جو شق ہو تو سما جاؤں میں سیدھے ماں جائے کہ مقتل کو چلی جاؤں میں کربلا میں نہ یہ ذلت ہے نہ رسوائی ہے بے ردا میں ہوں تم گور میرا بھائی بے ردا میں ہوں تو گور میرا بھائی ہے ناگاہ فضا نے دی اہل حرم کو یہ خبر ہند آتی ہے بڑے جاؤ تو مل سے ادھر برقیں نقرو زر کی ہیں جلو کے اندر سب کنیزیں تو ردا اڑی ہیں وہ ننگے سر پر سواری بہت آہستہ رواں ہوتی ہے ہر قدم ہند ٹھہر جاتی ہے اور ہر قدم ہند ٹھہر جاتی ہے اور روتی ہے کہتی ہے قیدیوں کہ شرب کا نے مارا مجھ کو اظہائے حسینہ کی صدا نے مارا ان کے سردار کو کس اہل جفا نے مارا کیا وہ سید تھا جسے اہل دغا نے مارا ایک بجلی سے کلیجے پہ
میرے گرتی ہے ننگے سر فاطمہ آنکھوں کے تلے ننگے سر فاطمہ آنکھوں کے تلے در در زندہ پہ ہوا اتنے میں انبو کمال بولے دربان بڑے دولت عمر و اقبال قیدیوں اٹھو ادب سے کرو سب استقبال زن حاکم کا ہے زندان میں نزول و جلال قصر شاہی سے جو تشریف یہاں لاتی ہے پرورش کرنے کو تم سب کے حضور پرورش کرنے کو سب کے حضور آتی ہے لولیاتی زنے حاکم کے جلو میں جو رواں دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے اہن میں نہا لاغر و قسطہ تنو فاقہ کش و تشندہا منہ پہ سے لیکے نشہ پشت پہ دروں کے نشہ ساق پہ فاقے سے زنجیریں تھراتی ہے استخانوں سے لرزنے کی صدا استخانوں سے لرزنے کی صدا سب نے منہ کر کے سوئے ہند یقینوں غریب دیکھیے شام کے زندان میں چراغ سحری یاد خالق میں جو ہے خلق سے ہے بے خبری کیوں مسلسل کیا یہ تو ہے عدم کا سفری کس نے دم بند کیا تو کہ جفا سے اس کا سلسلہ مدہ سلسلہ مدہ کچھ شیر خدا غم نے غم نہ کھا کرو کفن میں تجھے دوں گی للہ ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباہ بولے مولا بھی 40 برس جینا ہے نام بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیر بھی ہے آزاد حال یہ ہے کہ اسیر بھی ہے آزاد ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری روکے وہ بولی دوا کیا ہے کہا نوحہ گری گھر جو دریا کیا کہنے لگے در پدری بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھ تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے حضرت ابو طالب بلند تر صلوات بر محمد و آل محمد صلوات قبلہ مولانا غلام رضا روحانی صاحب کی آج
آخری مجلس ہے. میں معصوم کی انتظامیہ کی جانب سے مولانا صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود پاکستان سے یہاں پہ آئے اور اس عزاخانے میں مجلسوں سے خطاب کیا. خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ پنجتن پاک کے صدقے میں ان کو صحت دے اور یہ اسی طرح عالم اسلام کی خدمت کرتے رہیں. دوسرا اعلان، یہاں پہ ڈائننگ ہال میں جو فیوچر میں ہماری مجلسیں ہو رہی ہیں اس کے لیے تبرک کے اسپانسرز کی ضرورت ہے. جو مومنین بھی تبرک دینا چاہیں اپنا نام اور فون نمبر اس لسٹ پہ لکھ کے محمود دھانجی صاحب یا تبرک کمیٹی کے کسی بھی ممبر کو نوٹیفائی کرا دیں. صلوات بر محمد و آل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. حضرات گرامی، جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ اس سفر کے دوران
یہ آخری گفتگو ہے جو آپ عزیزان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایک طرف سے میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ محترم عالم دین قبلہ فائزی صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں۔ ایک طرف سے میرے لیے یہ مشکل ہے کہ بزرگان کی موجودگی میں لب کشائی کروں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے یہ اطمینان ہے کہ آج کی حد تک مجھے بڑے سکون سے جو پڑھنا ہے پڑھ دینا ہے، کہ کچھ غلط ہو گیا تو مجھے پتہ ہے کہ اصلاح ہو جائے گی فوراً، پریشانی کی بات نہیں ہے آج میرے لیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہر گفتگو کے آغاز میں 2 منٹ 4 منٹ کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ ضرور بیان کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ جو میں نے آج شامباغ والی مجلس میں پڑھا، دوبارہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ضروری مسئلہ ہے، اگر ذہنوں میں بیٹھ جائے گا تو کام آئے گا۔ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بنتی ہے کہ جب تک اس کو نیت کے ساتھ انجام نہ دیا جائے۔ نیت ہی ہے جو عبادت کو عبادت بناتی ہے، ورنہ عین ممکن ہے ایک عمل کا ظاہر مکمل طور پر عبادت ہو، وہ صرف اس لیے عبادت نہ بن سکے کہ اس میں نیت نہیں تھی۔ 2 مثالیں فرض کر لیں کہ جیسے آج کل خاص طور پر یہ جو سیزن چل رہا ہے، بڑا ہی لکی سیزن ہے اس حوالے سے کہ جو روزے کی عبادت کو انجام دینا چاہتے ہیں، بہت ہی شاندار موسم ہے روزے کی عبادت کے لیے، واقعی شاندار موسم۔ آلموسٹ صبح 6 بجے کے لگ بھگ 5-10 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، شام کے تقریباً 5 بجے تک تو پھر افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ 11 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، 13 گھنٹے کھاؤ پیو اور 11 گھنٹے کی بھوک پیاس روزے کی عبادت ہو رہی۔ فرض کر لیں 1 منٹ کے لیے کہ آپ رات کو جاگ رہے تھے کسی وجہ سے بھی، ویکینڈ تھا، کوئی گھر میں پروگرام تھا، کوئی کچھ تھا، اور آپ نے جو ہے وہ رات کو 4 بجے کھانا نہ کھایا، آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں، ویسے ہی آپ نے نارملی 4 بجے 4:30 بجے کھانا نہ کھایا، 5 بجے کھانا نہ کھایا آپ نے۔ اس کے بعد بھی جناب علی جو ہے وہ جو بھی گھر میں پروگرام تھا چلتا رہا، فجر کی نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، آپ سو گئے۔ آپ کی آنکھ کھلی دوپہر کے 3 بجے 4 بجے، آپ جاگے، آپ نے جو ہے وہ فرض کر لیں کہ نماز پڑھی، فریش اپ ہوئے، اس دوران 5 بج گئے اور مغرب کی اذان کا وقت آ گیا۔ عملی طور پر نہ آپ نے ایک قطرہ پانی کا لیا، نہ ایک لقمہ جو ہے وہ کھانے کا کھایا، تو کیا آپ کو ثواب مل گیا روزے کا؟ نہیں۔ اگر آپ نے نیت کی ہوتی تو ملا ہوتا۔ تو دیکھیں بظاہر عمل وہی ہے جو مکمل روزے والا عمل ہے، کس وجہ سے یہ روزہ نہیں بنا؟ اس لیے کہ نیت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ غسل کرنے کا ایک طریقہ ہے، کہتے ہیں ارتماسی طریقہ، ابھی مت کیجیے گا سردیوں میں ورنہ مزید 3 غسل اور دینے پڑ جائیں گے آپ کو، کہ پانی میں جو ہے وہ ڈپ کرے انسان، غوطہ لگا دے تو اس کا غسل ہو جاتا ہے، پھر اس کو سر و گردن اور دایاں حصہ اور بایاں ایسے سب ضرورت نہیں۔ فرض کرنے جناب علی سمر کے سیزن تھا، آپ جو ہے پکنک پہ گئے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ایسا اسپاٹ تھا، کسی نے آپ کو دھکا دے دیا، آپ پانی میں گر گئے، 1 منٹ نہیں 2 منٹ 4 منٹ 6 منٹ آپ نہاتے رہے، فرض کر لیں سوئمنگ کرتے رہے، جمعے کا دن بھی تھا، فرض کر لیں 1 منٹ کے لیے آپ 1 گھنٹہ پانی کے اندر رہے، باہر آ گئے، کیا غسل جمعہ ہو گیا؟ ہاں، نیت کے ساتھ 1 سیکنڈ رہے ہوتے ہو گیا ہوتا، بغیر نیت کے 1 گھنٹہ رہے غسل نہیں ہوا۔ بظاہر عمل وہی کا وہی ہے، نیت تھی تو عبادت ہے ورنہ عبادت نہیں۔ تو نیت بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن نیت ارادے کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے۔ الفاظ نیت نہیں ہے، ارادہ نیت ہے۔ اگر آپ کے دل میں ارادہ ہے اور زبان پر الفاظ نہیں ہے تب بھی عبادت بن جائے گی۔ رمضان ہی کی مثال لے لیں، فون آیا مولانا صاحب وہ صبح جو ہے وہ ہم رات کو سحری کی، اس کے بعد جو ہے وہ نیت کرنا بھول گئے، سو گئے، ابھی ہماری آنکھ صبح 9 بجے کھلی تو ہمارے روزے کا کیا ہوگا؟ ویسے تو علماء کرام یاد نہیں آتے ہیں، لیکن جب بھی کاندھا چاہیے ہوتا ہے، مولانا اگر کہتے ہیں کہ روزہ صحیح ہے
تو میں نے پوچھا بھائی کہ آپ نے نیت نہیں کی تھی؟ کہا نہیں مولانا صاحب نیت کرنا بھول گئے تھے۔ میں نے کہا سحری کھائی تھی؟ کہاں کھائی تھی؟ کیوں کھائی تھی؟ مولانا صاحب روزہ رکھنا تھا۔ کہتا وہی تو نیت تھی، آپ کا خیال ہے کہ آپ نے نیت نہیں کی تھی ورنہ آپ کی نیت تھی۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے اس وقت ہمیں ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، اگر نیت الفاظ کا نام ہوتا تو ہمیں سے کسی کو ثواب نہیں مل رہا۔ میں نے تو کم از کم امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے رہ کے نیت نہیں کی کہ میں امام بارگاہ میں داخل ہو رہا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے قربۃ اللہ۔ آپ میں سے کسی نے نیت کی کہ میں امام بارگاہ میں داخل ہو رہا ہوں مجلس سننے کے لیے، ذکر حسین سننے کے لیے، ذکر اہل بیت سننے کے لیے؟ کسی نے نیت نہیں کی، تو ثواب کیسے مل رہا ہے نیت کے بغیر؟ کہ مولانا صاحب اسی لیے تو آئے۔ تو ہمیں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ارادہ نیت ہے، جو انٹینشن ہے وہ نیت ہے۔ بلکہ ایک بات اور عرض کروں، قبلہ تشریف فرمائے، یقیناً اگر صحیح ہوگا تو تائید فرمائیں گے، ورنہ اصلاح فرمائیں گے کہ اگر نیت دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، الفاظ کچھ ہوں، تو نگاہ شریعت میں الفاظ کی حیثیت نہیں، ارادے کی حیثیت ہے۔ فرض کرنے لگے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے مصلی پر، آپ نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں عصر کی 4 رکعت واجب قربۃ اللہ، اللہ اکبر، نماز شروع کی، نماز ختم کی، بھائی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بھیا ظہر پڑھ چکے تھے؟ کہا نہیں ظہر تو پڑھی۔ کہا نہیں بھیا آپ نے عصر پڑھی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے عصر کی نیت کی، میں نماز پڑھتا ہوں عصر کی 4 رکعت۔ آپ نے کہا نہیں میں نے ظہر کہا تھا۔ اتفاق کی بات ہے وہ ریکارڈنگ بھی کر رہا تھا آپ کی نماز کی، اس نے کہا یہ ریکارڈنگ سن لیجئے، اور آپ نے خود اپنے کانوں سے سن لیا کہ آپ نے واقعاً زبان سے عصر ہی کہا ہے۔ اوکے، یہاں پر آ کر رک جائیے، اب یہ نماز ظہر مانی جائے گی کہ عصر مانی جائے گی؟ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ نے ظہر پڑھی ہے، یعنی آپ کا ارادہ ظہر کا تھا، آپ کی زبان سے عصر نکلا تھا، یہ بھی آپ نے خود سن لیا، اپنے کانوں سے سن لیا کہ ہاں میں نے عصر کہا تھا۔ اب کسی بھی عالم سے پوچھیے کہ قبلہ یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے جس میں زبان سے میں نے کہا ہے عصر پڑھ رہا ہوں، دل میں کہا ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہوں، تو یہ ظہر مانی جائے گی کہ عصر؟ پورا عالم اسلام اس بات پہ متفق ہے کہ اسے ظہر مانا جائے گا، عصر نہیں مانا جائے گا۔ تو اس کا مطلب الفاظ اگر نکل بھی گئے اور کچھ اور نکل گئے تو الفاظ کی حیثیت ہی نہ رہی، جو حیثیت تھی وہ ساری کی ساری دل کی تھی۔ تو جناب نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اس نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ظاہر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، الفاظ اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا آپ کا انٹینشن امپورٹنٹ ہے، جتنا آپ کا انٹینشن امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا اس کو جتنا ہو سکے خالص رکھنا ہے، اس کے اندر کر کہیں گڑبڑ آنے پائی تو یقین جانیے اہم ترین عبادت بھی بعض اوقات انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، چاہے وہ فرش ازا حسین ہو، چاہے مصلی عبادت ہو۔ بہت ہی زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس نیت اور انٹینشن کے بارے میں۔ اس صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس اعتبار سے کہ آج گفتگو کو مجھے مکمل بھی کرنا ہے، کل آپ عزیزان نے صبح کام پر بھی جانا ہے، تو میری خواہش ہے کہ میں بہت ہی کم وقت میں، یعنی جتنا میں نے ٹائم روزانہ زیادہ لیا ہے 1 گھنٹے کے بھی اوپر، تو وہ سارا ٹائم آج کم کر دوں۔ کوشش ہے کہ 40 منٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ گفتگو کو مکمل کر دیا جائے، اور اس میں سے بھی آلموسٹ ہم تقریباً 15 سے 20 منٹ گزار چکے ہیں، مزید 20-25 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کے وقت لوں گا۔ میں نے مسلسل سورہ مبارک انبیاء کی اس آیت کو آپ کے گوشے گزار کیا کہ جس پر ارشاد رب العزت ہوا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ کچھ ہم نے اس آیت پر بھی گفتگو کی کہ اس آیت کا میسج کیا ہے، اور اس آیت کا جو آخری لفظ تھا جو انبیاء کرام کے لیے پروردگار عالم نے استعمال کیا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب عابدین تھے، عبادت گزار تھے۔ اور اس لفظ سے استفادہ کرتے ہوئے ہم نے پیغمبر اکرم کی حدیث کے مطابق عابدین کے ساتھ ساتھ زین العابدین کا تذکرہ شروع کیا کہ اگر سارے انبیاء عابدین ہیں لیکن میرا مولا سید سجاد وہ ہے جو زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ صاحبو، ایک نقطہ جس پر آج میں چاہ رہا ہوں کہ ہم توجہ کر لیں، ذہن نشین کر لیں، اور بہت کام کا نقطہ ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں۔ خدا نے انبیاء کے بارے میں کہا کہ دیکھو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا، منزل نبوت پر تھے، منزل امامت سے سرفراز کیا، اور ان کا کام ہے یہدون بامرنا کہ وہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔
اب میں نے کہا کہ سمبولکلی یہ جو یہدون بامرنا ہے در حقیقت اشارہ ہے عقائد کی طرف. ہمارا امر کی ہدایت کرتے ہیں، امر الہی کی، اور اس کے اندر گھوم کے سارا کا سارا عقیدہ آ جاتا ہے یہدون بامرنا، کہ اہم ترین ذمہ داری انبیاء کرام کی اس امامت کے عہدے پر پہنچنے کے بعد بھی یہ ہے کہ انسان کو خدا سے نزدیک کر دیں، انسان اور خدا کے درمیان کے گیپ کو منیمائز کر دیں. جتنا زیادہ انسان اپنے اور خدا کے درمیان کے فاصلے کو کم کرتا چلا جائے گا. یہ فاصلہ کیسے کم ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے پروردگار عالم کوئی ایگزسٹنگ کوئی ایک فزیکل وجود ہے اور میں اسے مثلا 1 میل کے فاصلے پر ہوں یا 100 میل کے فاصلے پر ہوں اور مجھے آہستہ آہستہ اس فاصلے کو کم کرنا. نہیں، هو اقرب الینا من حبل الورید، وہ شاعر کی گردن سے زیادہ نزدیک ہے. میں فاصلہ کم کر ہی نہیں سکتا ہوں. فاصلہ تھا کب کہ میں کم کروں؟ یہ اس فاصلے کو کم کرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس فاصلے کو کم کرنے کی بات ہو رہی جو معرفت کے لیول کا فاصلہ ہے. اور جتنا زیادہ انسان اس فاصلے کو کم کرتا چلا جائے گا اتنا زیادہ پروردگار عالم کی رحمتوں کا حقدار بنتا چلا جائے گا، اس کے اجر و ثواب کا حقدار بنتا چلا جائے گا، اور پروردگار کی طرف سے انسان میں جو کمالات ہیں اس کی طرف منازل کو طے کرتا چلا جائے گا. انبیاء کرام کا جو اہم ترین کام تھا وہ یہی تھا کہ یہدون بامرنا، کہ وہ جناب علی ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے ان ساری تمہیدوں کو مجھے نہیں دہرانا جو میں پچھلی 3 تقاریر کے اندر آپ عزیزان کے سامنے پیش کر چکا ہوں، کہ بنیاد جتنا بھی امپورٹنٹ ہے اگر صرف بنیاد بنا کر چھوڑ دی جائے گی، عمارت نہیں بنائی جائے گی اس کے اوپر، تو بیکار ہو کر رہ جائے گی. کیا فائدہ ہوگا اس بنیاد کا؟ بالکل اسی طرح جس طرح اگر انسان عمارت بنائے اور بنیاد نہ رکھے اس کی، تب بھی بیکار. دونوں کو ساتھ جتنا بہترین بنیاد ہوگی اتنا بہترین عمارت، اور جتنا بہترین عمارت انسان کو تعمیر کرنا ہے اتنا بہترین بنیاد ہوگی. تو جب یہدون بامرنا کہہ کر بنیاد کی بات کی تو کہا کہ دیکھو اب ہم سمبولکلی بات کر رہے ہیں، ساری کی ساری بات کا خلاصہ 3 جملوں کے اندر پیش کر رہے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ ہم نے وحی کی انبیاء کی طرف کہ تم نیکی کرتے رہنا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کیے رہنا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. میں ایک سوال پوچھوں آپ عزیزان سے، ذرا غور کیجئے گا اور جواب دیجئے گا کہ پروردگار نے کہا کہ میں انبیاء سے کہا کہ تم نیکی کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا. روزے نہیں تھے؟ کہاں گئے روزے؟ اور خود قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر تھے. تو یہ تو طے ہے کہ پچھلی امتوں پر روزے تھے. پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے وحی کی کہ نماز نیکی کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا. پروردگار روزے کدھر گئے؟ کیا روزے نہیں تھے؟ کہا روزے ہیں. ہم جب نماز کی بات کر رہے ہیں تو نماز ہی کی بات نہیں کر رہے ہیں، نماز کی بھی بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ایک مرتبہ ہے نماز ہی کی بات، ایک مرتبہ ہے نماز بھی کی بات. صرف نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ کیوں خدا نے جو ہے اس کو فوکس کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے مجھے تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے، نہ میں مفسر ہوں، لیکن ایک بات جو ذہن میں آئی، میں نے غور کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایسا لگتا ہے کہ نماز کو ایک ایسی مرکزی حیثیت حاصل ہے پوری دنیا میں. مسلمانوں پہ غور کریں، مومنین پہ غور کریں، باقی ساری عبادتوں میں اور نماز میں ایک فرق ہے. مثلا ہم نماز اور روزہ کا ایک کمپیریزن کر لیں، بہت سمپل، نماز اور حج کا کمپیریزن کر لیں. روزہ انسان کو نمازی نہیں بناتا، نماز انسان کو روزہ دار بنا دیتی ہے. حج انسان کو نمازی نہیں بناتا، نماز انسان کو حاجی بنا دیتی ہے. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایسے مومنین ملیں گے جو روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھ لیجیے. یعنی دنیا میں ایسے امام بارگاہ ہیں، واقعاً ایگزسٹ کرتے ہیں پریکٹیکلی، ایسے سینٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں پریکٹیکلی، ایسے مراکز ہیں جہاں رمضان کے مہینے میں افطار کا اہتمام بھی ہے، نماز کا اہتمام بھی ہے. نماز میں 5 آدمی ہیں، افطار میں 500 آدمی ہیں. مومنین کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہاں ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوتا ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہیں ایسے مقامات.
دنیا میں ہیں واقف. نماز 5 آدمی, افطار 500 آدمی, 200 آدمی. یہ افطار کرنے والے روزے دار ہیں. روزے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس روزے دار کو مصلے پر لے کر آ جائے. لیکن آپ کو مصلے پر آنے والا کوئی ایسا نہیں ملے گا جو جان بوجھ کر روزہ قضا کرے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے. مجھے آج تک نظر نہیں آیا کوئی شخص پکا نمازی ہو اور روزہ نہ رکھتا ہو کہ بھائی میں نماز پڑھوں گا بس روزہ ادا نہیں رکھنا, روزہ رکھوں گا نماز نہیں پڑھوں گا. ارے ہاں سحری کھائی سو گئے. جب میں نے کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا, میں تو خیر بچہ وناڑی ہوں, کمپیوٹر میں جاتا ہوتا نہیں, آپ لوگ زیادہ سیکھنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم تو بیکورڈ تھرڈ ورلڈ کی کنٹری سے ہمارا تعلق ہے. لیکن اتنا پتا چلا کہ جتنا بھی کام کرو آخر میں 1-2 بٹن ہے کنٹرول سیو. یہ جب تک 2S نہیں دبیں گے جب تک یہ بٹن, تب تک فائل جو ہے وہ سیو نہیں ہوگی. مجھے لگا فجر کی نماز کا اسٹیٹس بھی وہی ہے, رات بھر عبادت کرو, یہ اگر کنٹرول ایس دبانا بھول گئے تو بات کنٹرول سے نکل جائے گی. غور فرمانے بہت ضروری ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے. اب دیکھیے آپ کو نماز ایسا نہیں ملے گا جو کہے مجھے نماز پڑھنی حج وج نہیں کرنا, اور آپ کو حاجی ایسا ملے گا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد, حج کا احرام پہننے کے بعد, لبیک اللہم لبیک کہنے کے بعد فجر کی نماز قضا ہو رہی, زور و سر نہیں پڑھ رہے. جدہ ایئرپورٹ پہ حاجی ملے, احرام بند کر آئے تھے باقاعدہ میقات سے, بس تیار ہوتی, میں نے کہا یہ سب نماز پڑھنے ہی چلتے ہیں. کہنا نہیں مولانا صاحب میں نے سوچ لیا اب جو نماز پڑھوں گا مکے پہنچ کر ہی پڑھوں گا. احرام کی حالت میں واللہ لبیک اللہم لبیک. احرام نمازی نہیں بناتا, نمازی احرام پہنا دیتا. نماز خدا نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعِلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, تو نماز پڑھنا شروع کر دو. کچھ عبادتیں کی عبادتیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کی نوٹس ہیں, آپ صرف نماز پڑھنا شروع کر دیں, اس طرح اصرار نہیں ہے, خود بخود باقی چیزیں زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, نماز کا اسٹیٹس وہ ہے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, یہ کہہ بھی ایتاء الزکات. اچھا اکثر علماء کرام پر اعتراض بھی ہوتا ہے بڑی زبردست. پاکستان میں تو, یہاں تو خیر مومنین میں نے دیکھا بہت شریف ہیں, واقعی شریف ہیں, بہت پیار سے بات کرتے ہیں, مولانا صاحب چائے لیجیے, مولانا صاحب کھانا لیجیے. پاکستان میں ہمارے ساتھ مولانا صاحب آپ خمس کی باتیں یاد آتی ہیں, زکات کی بات کوئی بھی نہیں کرتا. 20% کو دیکھ کر 2.5% آپ کو یاد ہی نہیں رہتا. جب 20% مل رہا ہے 20% خمس, تو 2.5% میں کون راضی ہوگا زکات پر. لہٰذا مولانا صاحب آپ زکات کی بات نہیں کرتے, قرآن نے جگہ جگہ زکات کی بات کی ہے. میں نے کہا اچھا کون سا شیعہ جو زکات نہیں دیتا؟ کہنے سے کوئی نہیں دیتا. میں نے کہا ہر شیعہ زکات دیتا. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن ان شارٹ میں نے کہا ہر شیعہ زکات دیتا ہے. کہنے صاحب کیسی بات کرے؟ میں نے کہا دنیا کا ہر شیعہ 99% شیعہ زکات دیتا ہے, ممکن ہے 1-8% جو نہ دیتا ہو, ورنہ ہر شیعہ زکات دیتا ہے. کہنے کیسے؟ میں نے کہا زکات جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وہ صدقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے, صدقے کے معنی. دنیا کا کون سا شیعہ جو صدقہ نہیں دیتا؟ کہنا صاحب کو دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے. پورے عالم اسلام شیعہ سنی کوئی بھی فرقہ مذہب جا کے پوچھ لیجئے کہ زکات کب واجب ہے, مکے میں کہ مدینے میں. ٹھیک ہے, اور زکات یہ پورے امت اسلام کا, عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ مدینے میں واجب ہوئی ہے, مکے میں واجب نہیں ہوئی. اور جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ زکات استعمال ہوا ہے, آدھی سے زیادہ مرتبہ یا کم از کم آدھی مرتبہ ان سوروں میں استعمال ہوا ہے جو مکی صورتیں مدینی سوریں ہیں ہی نہیں. تو یہ کون سی زکات دی جا رہی تھی بھائی؟ اب زکات واجب ہی نہیں ہوئی. تو یہ صدقہ تھا, چیریٹی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعِلَ الْخَيْرَاتِ, وہی ہے. دنیا کا کون سا شیعہ جو زکات نہیں دیتا؟ ہر شیعہ زکات دیتا. ہاں وہ جو واجب زکات ہے اس کا خاص کرائیٹیریا ہے, وہ پھر عالم اسلام متفق نہیں مانتا, لیکن شیعہ کم از کم مانتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے سکوں پر زکات ہے, زیورات پہ زکات نہیں ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو دنیا کا کوئی اور بندہ سمجھے نہ سمجھے, شیعہ کو سمجھنا ہے کہ اگر علی زکات میں انگوٹھی دے رہا ہے تو یہ واجب والی زکات نہیں تھی, یہ سنت والی زکات تھی, یہ صدقہ تھا, ورنہ انگوٹھی پہ زکات واجب ہی نہیں ہے. تو غور فرمائیں جناب گرامی, تو یہ زکات سمبل ہے. اگین میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے
کہ حقوق الناس کے لیے، اقام الصلاۃ حقوق العباد کے لیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک روحانی عبادات ہیں، ایک مالی عبادات ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب عابدین تھے. اب ایک بات اس آیت کے اس رکعت پر گفتگو کرنے کے بعد چوتھے امام کے حوالے سے ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد. میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک سیگمنٹ، ایک حصہ ایسا ہے اس امام عالی مقام کا کہ میں جو کل ڈسکس کروں گا، بس آج مجھے وہ ایک سیگمنٹ شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ. ہم نے بچپن کی زندگی، کربلا کے واقعات تک ڈسکس کی. عصر عاشور جو ظاہری اعتبار سے امام کی امامت کا آغاز ہے، اس سے لے کر کربلا، کوفہ، شام میں جو امام کا کردار رہا، جو امام نے عہدہ امامت اور ذمہ داری امامت کو نبھایا، کتنے خوبصورت انداز سے اس کو ڈسکس کیا. اور اس کے بعد ہم نے بطور خاص اس بات پر توجہ دی کہ امام نے 35 سال تقریباً جو واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں گزارے ہیں، اور چوتھے امام تک یعنی جو 6 معصوم گزرے ہیں، پیغمبر جناب سیدہ 2 اور اس کے بعد چوتھے امام تک، تو سب سے زیادہ بظاہر عہدہ سنبھالنے کے بعد جس نے وقت گزارا ہے وہ چوتھے امام ہے. کسی کو اتنا ٹائم نہیں ملا شروع کے 6 معصوموں میں جتنا چوتھے امام کو ملا. 35 سال کا عرصہ، اور کم عرصہ نہیں ہے. اور ان سالوں میں امام نے کیا کیا، مکہ مکرمہ میں کیا کیا، مدینہ منورہ میں کیا کیا، وہ سب باتیں ہم نے کل آپ کے ساتھ ڈسکس کی. عزاداری کو کس طرح سے برپا کیا میرے مولا نے، علم کو کس طرح سے پروموٹ کیا میرے مولا نے، دعاؤں کے ذریعے کس طرح سے امام نے عقیدے کو بچا کے رکھا، سب بات ہی الگ ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ایسی کہنے جا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ واقعاً آپ عزیزان کے لیے تعجب کی بات ہوگی. آج آپ کسی چھوٹے بچے سے ہی پوچھیں، بیٹا بتاؤ امام کتنے ہیں، اس کو معلوم ہے امام کتنے ہیں، کون کون ہے اس کا نام بھی معلوم ہوں گے. عام طور پر ہمارے بچوں کو ائمہ کے نام رٹوا دیے جاتے ہیں، پہلے امام صلی علیہ السلام، دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، آخر تک. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ وہ جو مولا کائنات کو بلا فصل خلیفہ ماننے والے تھے، مدینے والے جو اہل بیت کے ماننے والے تھے، مولا کائنات کو امام مانتے تھے، ان کے بعد امام مجتبیٰ کو امام مانتے تھے، اس کے بعد امام حسین کو امام مانتے تھے. ایک بہت بڑی تعداد مدینے میں رہنے والے مومنین کی ایسی تھی جن کو نہیں پتا تھا ہمارا چوتھا امام کون ہے. اللہ اکبر. امام معصوم سامنے موجود ہے، امام ماننے کو تیار نہیں، کئی امام نہیں ہے ہمارا. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ. یعنی آج یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ریلیٹ کروں آج کے دور سے اس پرابلم کو جو چوتھے امام نے فیس کیا اور چوتھے امام کے دور کے مومنین نے فیس کیا. سم ٹائمز ہم کو لگتا ہے کہ جب تک کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی تکلیف میں ہیں. آج بچہ، نوجوان، بوڑھے مجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب ہم کو کیسے پتا چلے کہ مجتہد کون ہے، مرجع کون ہے؟ بڑے خوش نصیب ہو، اتنا چھوٹا سا پرابلم ہے. یہ تو پرابلم نہیں کہ امام کو کیسے پہچانے. چوتھے امام کے دور ہوا کہ مومنین سے پوچھیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا امام کون ہے. آسان نہیں. یہ بھی امامت کے دعوے دار، وہ بھی امامت کے دعوے دار. اچھا کون امامت کے دعوے دار؟ ایک علی کا بیٹا امامت کا دعوے دار، ایک حسین کا بیٹا امامت کا دعوے دار. علی کے بیٹے کو مانیں گے، حسین کے بیٹے کو مانیں. دیکھیں اتنا بتا دو، جس انداز سے میں نے سوال کو پوٹ اپ کیا ہے، آپ کیا جواب دیں گے ایز اے شیعہ؟ علی کا بیٹا امام بنے گا یا حسین کا بیٹا؟ ٹکرا ہوگا، کس کو مانیں گے؟ بیکاز وی نو دا آنسر. تو آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب، یہ سوال آیا تھا مولا کائنات کے پاس بھی جمل میں، کہ یا علی سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف رسول کی بیوی، ایک طرف رسول کا داماد ہے، کس کی مانے؟ عالم اسلام کی پرابلمز کم نہیں ہیں، واقعاً کم نہیں ہیں. کیا جواب دے مولا؟ اچھا ایمانداری کی بات ہے، جو پوچھنے آیا تھا کس کے پاس آیا تھا؟ علی کے پاس آیا تھا، وہاں تو نہیں گیا تھا، لہذا یہ جانتا تھا حق کہاں سے ملے گا. تو بڑا آسان تھا علی کے لیے جواب دینا کہ بھائی میری بات مان لو، ختم، چھوڑ دو باقی. علی نے جواب نہیں دیا. کہا ہے سوال پوچھنے والے تیری غلطی یہ ہے کہ تو افراد کے ذریعے حق کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو معاملے کو الٹ دے، حق کے ذریعے افراد کو پہچان. حق کو پہچان لے، اہل حق خود سمجھ میں آ جائیں گے. یہ پہچان حق کہاں ہے، پھر تجھے پتا چلے گا کہ علی حق کے ساتھ ہے کہ علی کی ساس حق کے ساتھ ہے. خیر، غور فرمائیں گرامی، امام نہیں سمجھ میں آ رہا کون امام ہے. محمد حنفیہ بھی امامت کے دعوے دار ہیں. اچھا ایک بات عرض کروں جو میں نے بعض اساتذہ سے سنا ہے
اور اس معاملے میں میری پرسنل ریسرچ کوئی نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ اسی کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بہرحال جو امامت کا دعویٰ کیا جناب محمد حنفیہ نے، جو امام حسین کے بھائی ہیں، مولا حسن مجتبیٰ کے بھائی ہیں، ہمارے کئی سارے اساتذہ کا، علماء کا کہنا ہے کہ اٹ واز اسٹریٹجک پلاننگ، کہ مومنین کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے اور کس طرح ان بھٹکے ہوئے مومنین کو ایک مرتبہ پھر در امامت سے متصل کر دینا. اینڈ اف اٹ از رائٹ اینڈ آلموسٹ اٹ لکس لائک دیٹ از رائٹ، تو پھر جو ہے محمد حنفیہ گناہگار بھی نہیں مانے جائیں گے. لیکن بہرحال جیسے ہی سید الشہداء 28 رجب کو نکلیں، اس کے بعد 1 سال 2 سال یا 3 سال جو بھی مختلف تاریخیں، جب تک چوتھے امام پلٹ کر نہیں آئے تب تک امام کس کو مانے. اور اس وقت اس بات کا امکان بہت زیادہ تھا کہ شیعہ بھٹک جائیں گے. امام مجتبیٰ کے بھائی، امام حسین کے بھائی، مولا کائنات کے فرزند جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ میں امام ہوں. لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ تم ہمارے امام ہو. ختم. چوتھے امام حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام. ختم. لکھا جائے گا 5ویں امام کے بعد میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال ایک بات یاد رکھیے گا ذہن گرامی، مومن بیچارہ اتنا سادہ ہے. اہل بیت اطہار کے دور کا مومن بھی اتنا سادہ تھا، ایک مرتبہ ایک راستے پر چڑھ گیا تو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، پکا. اب اگر محمد حنفیہ کہہ بھی دیں کہ بھائی میں امام نہیں ہوں، کہیں گے نہیں آپ کو نہیں پتا آپ امام ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں. اب محمد حنفیہ جو آج تک امامت کے دعوے دار ہیں، عزیزان گرامی بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. اور ریلیٹ کیجئے اپنی زندگی سے. آج مرجع کو پہچاننے کا بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ، نہیں سمجھ آتا مرجع کس کو مانے. تکلیف کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں مولانا صاحب کیا کریں، کیسے کریں، کیوں کریں، یہ کیا سلسلہ ہے تقلید کا. تھوڑا سا میں تقلید کے فلسفے اور بات کروں گا ابھی آپ کے ساتھ اگر موقع ملا مجھے تو. مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا بچا، میری خواہش تھی کہ میں 9:15 ختم کر دیتا، اور اب صرف 5 منٹ بچے میرے پاس. ایٹ لیسٹ لیٹس سی، اگر 5-10 منٹ آج زیادہ ہو جائے تو میں واقعاً آپ سے معذرت خواہ، مجھے معلوم ہے میں تو شاید پھر بھی سویا رہوں گا صبح، لیکن آپ عزیزان میں سے بہت سو کو سویرے جانا ہوگا. لیکن انشاءاللہ اگر 5-10 منٹ 15 منٹ زیادہ ہو جائیں گے تو اس کا اجر یقیناً جو ہر اس طرح کی مجلس کا اجر دینے والی ذات ہے، یا پروردگار کی ذات ہے، یا اہل بیت اطہار جناب سیدہ کی ذات ہے، انشاءاللہ انہیں سے ہمیں اجر ملے گا اس کا. امام زین العابدین علیہ السلام کیا کریں، کیسے کریں، نہیں سمجھ میں آ رہا. یعنی امام کو نہیں سمجھ میں آ رہا ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال حالات ظاہر اعتبار سے ایسے ہیں کہ جناب محمد حنفیہ امام بن کر بیٹھے. چوتھے امام آتے ہیں. اب بظاہر ایک شخص وہ ہے جو امام کا فرزند بھی ہے، سن رسیدہ ہے، 50 سال سے زیادہ کی عمر مبارک ہے. ایک ہے جو 22 سال کا نوجوان ہے، 23 سال کا نوجوان ہے. 23 سال کا نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں امام ہوں، 50 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے میں امام ہوں. کس کی مانی جائے؟ وہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، کیا کریں؟ وہ جانتے ہیں کہ امام نہیں ہے محمد حنفیہ، امام سجاد جانتے ہیں کہ میں امام ہوں، لیکن اب اس پوری قوم کو ڈائیورٹ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، واقعاً آسان کام نہیں ہوتا ہے. انسان ایک ٹرینڈ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، انسان ایک راستے پہ چل چکا ہوتا ہے، انسان جس بلیف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس بلیف کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں. 1 سال 2 سال 1.5 سال 3 سال ہو چکے ہیں، بابا اس بلیف کو کیسے چھوڑ دیں؟ واقعاً آسان نہیں ہوتا بلیف کو چھوڑنا. 2-3 سال کی بلیف کو چھوڑنا آسان نہیں تو 100-150 سال کی بلیف کو چھوڑنا کیسے آسان ہوگا؟ سم ٹائمز مومنین بات کرتے ہیں مولانا صاحب یہ رسم ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں 150 سال سے چلی آ رہی ہے، 50 سال سے چلی آ رہی ہے. اچھا 50 سال پہلے کیا ہوتا تھا وہ بتاؤ ذرا. خیر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، میں وہاں نہیں جانا چاہتا. ٹریڈیشنز امپورٹنٹ ہیں جب تک اہل بیت اطہار کے راستے سے نہ ٹکراتے ہوں، لیکن جہاں کوئی ٹریڈیشن اہل بیت اطہار کے راستے سے ٹکرا رہا ہے آ جائیے اہل بیت کے راستے پر. اور اہل بیت کے راستے کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، ایز اے ہول لینے کی کوشش کریں، ہولسٹیکلی لینے کی کوشش کریں. پارشل اہل بیت کا راستہ لینا اتنا مزیدار نہیں ہے. شیخ رومی کا واقعہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں میں، وہ ایک حکایت ہے، اب اس میں اندر حقیقت ہے کہ نہیں لیکن حکایت ضرور ہے اور کام کی حکایت ہے. ایک کمرہ بند کمرہ، اندھیرا کمرہ، اس کے اندر ایک ہاتھی کھڑا ہوا، چند افراد کو بھیجا گیا، کہا جاؤ ہاتھی کو جا کے دیکھ کر آؤ، بتاؤ کیسا ہوتا ہے. اب دیکھ تو نہیں سکتے، محسوس کر کے بتاؤ کیسا ہوتا ہے. اب باہر آنے کے بعد ہر ایک نے جو ہے بتانا شروع کیا ہاتھی کیسا ہوتا ہے. ایک نے کہا کہ بھائی ہاتھی ایک پلر کی طرح سے ہوتا ہے، بس یہ کہ تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ سرفیس سافٹ ہوتی ہے، باقی پلر کی طرح سے ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں ہاتھی کا پیر آ گیا تھا اصل میں. دوسرے نے کہا بھی پتہ نہیں کیسی بات کر رہے ہو، ہاتھی کوئی پلر ولر نہیں ہوتا، ہاتھی ایک دیوار کا نام ہے، بڑی اسٹرانگ دیوار ہے، ہاں اس کا سرفیس تھوڑا سا اسموتھ ہے ٹھیک ہے، لیکن دیوار کا نام. اس کے ہاتھ میں ہاتھی کا پیٹ آیا تھا.
تیسرے نے کہا میری سمجھ تمہاری باتیں نہیں آ رہی ہیں کہ یہ پلر ہے یا دیوار ہے, یہ تو ایک جو ہے وہ پائپ کی طرح سے ہے اور بالکل موویبل ہے اور فلیکسیبل ہے, کوئی اس کے اندر سختی نہیں ہے, ریجیڈیٹی نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, اپنی مرضی سے جیسا چاہو موڑ دو. بہتوں کا ایسا دین اچھا لگتا ہے نا. اس کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ آ گئی تھی. چوتھے نے کہا صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ یہ دیوار ہے, نہ یہ پلر ہے, نہ اس کے اندر سافٹنیس ہے, اس کے اندر تو بالکل سختی ہے, تلوار کی طرح کا ہے, طالبان. اس کے ہاتھ میں ہاتھی کا دانت آ گیا تھا. اب سوال میرا یہ ایمانداری سے بتائیے کہ ان میں سے who is wrong? The answer is no one is wrong. And this is the problem. The problem is each and everyone is incomplete. No one is wrong. غلط کوئی بھی نہیں ہے, ادھورا ہے. اہل بیت اطہر کے پاس آؤ گے تو دین ملے گا, ادھورا نہیں ملے گا. اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی جاؤ گے دین ملے گا, صحیح بھی ممکن ہے مل جائے, مکمل نہیں ملے گا, ادھورا ملے گا. یہ بہت بڑا پرابلم ہے عالم اسلام کا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بہت بڑا پرابلم ہے. اس لیے کہ آج جتنے بھی فرقے سب قرآن کی بات کر رہے ہیں, اور پیغمبر بتا کے گئے تھے کہ دیکھو یہ آپس میں جدا نہیں ہونے والے ہیں. چوتھے امام نے کہا کہ چچا محمد حنفی ایسا کرتے ہیں, فیصلہ کروا لیتے ہیں کون صحیح کون غلط. کہا کون فیصلہ کرے گا؟ اب نیا مسئلہ, بھئی تھرڈ پارٹی ایسی ہو کہ جس کا کہنا ہر ایک مانے. یہ نیا مسئلہ ہے نا, اب کس کی بات مانی جائے؟ کہا صاحب اس کا فیصلہ کرے گا حجر اسود, خانہ کعبہ. میں نے دوسری گفتگو میں مولا کی گفتگو عرض کیا تھا میں نے کہ کس انداز سے احترام ہے حجر اسود کی نگاہ میں مولا سید سجاد کا. یعنی عجیب بات ہے, مجھے کسی اور امام میں بات نظر نہیں آئی, میں نہیں کہوں گا نہیں ہے لیکن نظر نہیں آئی کہ بجمع کائی کی طرح پڑھا چوتھا امام پہنچ گئے. خاص پروٹوکول ہے چوتھا امام کا حجر اسود کے حوالے سے, خاص. کہا چچا فیصلہ کرواتے ہیں, وہاں جا کر فیصلہ کرواتے ہیں. کہا ٹھیک ہے وہاں جا کر فیصلہ کرواتے ہیں. اب پورا لاؤ لشکر جو محمد حنفیہ کا ماننے والا ہے, محمد حنفیہ جانتے ہیں کہ I am wrong, بٹ اسٹریٹجی یہی تھی کہ اس کے بغیر یہ قوم صحیح ہاتھوں میں پہنچے گی نہیں. آج تک اپنے آپ کو صحیح کہا ہے, آج اگر میں غلط کہہ دوں گا تو قوم ماننے کو تیار نہیں ہوگی. لہذا کہا چلو حجر اسود کے پاس چلتے. حجر اسود کے پاس پہنچے. کہا حجر اسود جس کے بارے میں گواہی دیتے کہ وہ امام وقت ہے اسی کو امام مانا جائے گا. کہا بالکل صحیح مانا جائے گا. اب ان کے ماننے والے بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے ماننے والے بھی دیکھ رہے ہیں, دونوں جمع ہیں. حجر اسود کے پاس جناب محمد حنفیہ گئے. حجر اسود نے کوئی گواہی نہیں دی. کہا حجر اسود اگر تو جانتا ہے کہ میں امام وقت ہوں, میں خدا کی طرف سے حجت ہوں, میں ان لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے مجھے حجت بنا کے بھیجا ہے, گواہی دے کہ میں حجت خدا ہوں. پتھر میں کوئی حرکت نہیں, کوئی آواز نہیں, کچھ بھی نہیں. چوتھے امام کی طرف کہا کہ آپ بات کر لو بیٹا بھتیجے. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا ایسا نہیں, پہلے 2 رکعت نماز. میرے مولا نے اسی مقام پر 2 رکعت نماز ادا کی. روایت کا جملہ یہ, ادھر امام نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر حجر اسود میں لرزش پیدا ہو رہی. کافی. گواہی دینے کا موقع اتنا آسان نہیں ہے, وہ بھی حجت خدا کے حق میں گواہی دینا. پتھر کہے گا کہ مولا مجھ پر یہ وقت آ گیا کہ میں آپ کی حقانیت کی گواہی دوں. لحظہ ادھر 2 رکعت نماز مکمل ہوئی, ادھر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے, دعا مانگنے کے بعد حجر اسود سے رخ کر کے کہا حجر اسود اگر تو جانتا ہے کہ میں حجت خدا ہوں, گواہی دے کہ میں حجت خدا ہوں. اور اس پتھر نے بے اعجاز پروردگار اور بے اعجاز امام سید سجاد بے زبان فصیح کہا کہ انت حجت اللہ, آپ حجت خدا ہے جسے پروردگار نے مقرر کیا. سخت ترین موقع ہے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی ہسٹری کا اور ائمہ طاہرین کی ہسٹری کا. یعنی جب میں نے پورے ائمہ طاہرین کی زندگی کو اسٹڈی کیا تو مجھے ایسا لگا کہ شیعہ یا چوتھے امام کے دور میں اتنی شدید تکلیف کے اندر آئے کہ نہیں معلوم امام کون ہے, یا 7ویں امام کے دور میں اتنا شدید تکلیف میں آئے کہ نہیں معلوم امام کون ہے. 7ویں کا دور بھی ایسا ہی دور تھا. خیر اب وہ ایک الگ موقع ہے. انشاءاللہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, 7 محرم کو میرے مولا کی ولادت ہے, اور امید ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ جو علماء اور جو ذاکرین آئیں گے وہ امام کی اس زندگی کے پہلو پر ضرور روشنی ڈالیں گے آپ کے سامنے. میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن مومنین, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں,
شیعت جتنا آج سخت دور سے گزر رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ سخت دور سے گزر رہی ہے کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے نہیں معلوم امام معصوم کون ہے. تو آج اگر ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چل پاتا نا کہ مرجع کون ہے تو اتنا افسوس مت کیا کریں, اتنا ڈسٹرب مت ہوا کریں. کیپ آن ٹرائنگ, کیپ آن ٹرائنگ. انشاءاللہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ. ٹیک اٹ ایزی جس کو ہم کہتے ہیں نا, کول ڈاؤن, آہستہ آہستہ کوشش کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں کیسے عرض کروں کہ مکہ مکرمہ میں جب مغرب کی نماز ختم ہوتی ہے, عشاء کی نماز شروع ہوتی ہے, تو باب عمرہ کے اندر ایک ہے, اردو زبان کا اسپیکر ہے, اب میں کیا اس کو عالم کہوں, عالم نما, وہ بیٹھ جاتا ہے وہاں پر اور بڑا لیکچر بڑے شاندار, کم سے کم 600-800 کے مجموعوں کے گرد جمع ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے شیعت کے خلاف, اور جناب علی یہ توحید اور یہ بدعت اور یہ شرک, اور اس کا کام یہی ہے. میں ایک دن کھڑا رہ گیا, لیکن ایک بات جو مجھے اچھی لگی میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. میں نے کہا نا الحکمت و ضالۃ المومن, میں نے کیا کہا, مولانا نے کہا الحکمت و ضالۃ المومن, جہاں سے ملے لے لو. کسی ایک صاحب نے سوال کر دیا, وہ بیچارے ڈسٹرب تھے, کہنے لگے مولانا صاحب کیا کریں, ہم آپ کچھ کہتے ہیں, ہم کوئی کچھ کہتا ہے پاکستان میں, ملتان میں کوئی کچھ کہتا ہے, لاہور میں کچھ کہتا ہے, کوئی یہاں کچھ کہتا ہے, کراچی والے کچھ کہتے ہیں, ادھر والے کچھ کہتے ہیں, ہم کس کی مانیں. تو انہوں نے جواب دیا, مجھے بڑا اچھا لگا جواب. کہنے لگے حاجی تجھے جدے کے بازار میں اصلی راڈو گھڑی مل جاتی ہے, بھائی مارکیٹ میں جاؤ, ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اصلی ہے, 10 ریال کی بھی اصلی ہے, 50 ریال کی بھی اصلی ہے, 100 ریال کی بھی اصلی ہے, 1000 ریال کی بھی اصلی ہے. تجھے جدے کے بازار میں اصلی راڈو گھڑی مل جاتی ہے, تو نے تو نہیں بنائی, تیرا تو فیلڈ نہیں ہے, لیکن اگر تجھے چاہیے تو تجھے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے دین تیرا بنا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے دین تیرا فیلڈ نہیں ہے, لیکن اگر تو ڈھونڈنے نکلے گا تو تجھے محمد عربی کا سچا دین بھی مل ہی جائے گا. If you are serious. ہم ہر چیز کے بارے میں کہتے نہیں صاحب, بیسٹ بائی میں بھی جائیں گے, جناب علی فرض کر لیں فلاں, اب میں نام نہیں لیتا اسٹورز کے, مجھے یاد نہیں ہے, لوگ کہیں گے مولانا صاحب کہاں جا کے آ گئے تھے 4 دنوں میں. لیکن اگر ہم کو ایک چیز چاہیے تو ہم یہاں بھی جائیں گے, وہاں بھی جائیں گے, ادھر بھی دیکھیں گے, ادھر بھی دیکھیں گے, اوریجنل دیکھیں گے, 2 نمبر دیکھیں گے, یوز دیکھیں گے, گارنٹی دیکھیں گے, وارنٹی دیکھیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ دیکھیں گے, آخر ڈھونڈ کر لے کر آئیں گے. یعنی دنیا میں اگر ہمیں $10, $20, $100 کی کوئی چیز لینی ہے تو ہم کانشیس ہیں کہ ہم لاس نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم صحیح چیز تک پہنچنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ٹائم لگانے کو تیار ہیں, اس کے لیے سرچنگ کرنے کو تیار ہے. اگر واحد چیز جو ہم چاہتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے بیٹھے بٹھائے پکی پکائی تازہ روٹی کی طرح گھر پہ مل جائے تو وہ پیغمبر کا دین ہے. کیسے ہوگا بابا؟ نہیں ملے گا, تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گی. دیکھیں کچھ مسائل آپ کے ہیں, کچھ مسائل میرے ہیں. یہ در حقیقت میرے اور آپ کے مسائل نہیں ہیں, ہمارے مسائل ہیں. میں یہاں بیٹھ کر کچھ کہوں, آپ کو کرٹیسائز کروں, ابھی نہیں چاہوں گا, پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا مولانا صاحبان کے مسائل بہت زیادہ ہے. آپ مجھے ڈانٹنا شروع کر دیں, میں آپ کو ڈانٹنا شروع کر دوں گا, مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا. These are our problems. Unless I and you can make a we, جب تک ہم we نہیں بنائیں گے, I and you رہنے دیں گے, مسئلہ کبھی بھی سالو نہیں ہوگا. Together we can make a difference. Together. سوچیں کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, آہستہ آہستہ سارے کام ہوں گے, آہستہ آہستہ آگے بڑھیں, کسی کی ذمہ دار. لیکن بہرحال محمد عربی کا سچا دین ملنا چاہیے, اہل بیت اطہار کا بتایا ہوا سچا دین ملنا چاہیے. ہم جب تک محنت نہیں کریں گے اس کے پیچھے, ہم جب تک کوشش نہیں کریں گے اس کو سیکھنے کی, ہم جب تک اس کے اوپر سرمایہ نہیں لگائیں گے, ہم جب تک اس پر مایا نہیں لگائیں گے. میں نے کہا نا چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ہم کو سرفنگ کرنا پڑتی ہے, سرچنگ کرنا پڑتی ہے, براؤزنگ کرنا پڑتی ہے, تب کہیں جا کر ہم جو ہے وہ کسی ایک صحیح ٹارگٹ نتیجے تک پہنچتے ہیں. جو ہمارے مثلا 1 سال 2 سال 4 سال کی یوز کی چیز ہوتی ہے, جہاں ہمیں صدیاں گزارنی ہے, لاکھوں کروڑوں سال گزارنے جس جنت کی خاطر, اس کی خاطر کچھ بھی سرمایہ لگانے کو تیار نہیں ہے, کچھ بھی وقت لگانے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے. We should understand what is right, what is wrong. بہرحال محنت کرنا پڑے گی. دیکھیں اہل بیت اطہار نے کیا کیا, دیکھیں پیغمبر اکرم نے کیا کیا, دیکھیں امام سجاد نے کیا کیا. ایک شخص آیا چوتھے امام کی خدمت میں, بس گفتگو کو مکمل کی. ایک شخص آیا چوتھے امام کی خدمت میں, کہنے لگا مولا کربلا میں کون جیتا کون ہارا؟ فرینڈز بڑا مشکل سوال ہے. اتنا طے ہے کہ سوال پوچھنے والے کے ذہن میں کسی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی مسکنسیپشن موجود ہے,
ادروائز شاید آج کا شیعہ سوال نہیں کرے گا یہ ڈیفینیٹلی. وی نو اٹ went ویری ویل الحمدللہ, خدا کا شکر. لیکن چوتھے امام امام معصوم مدینہ منورہ میں موجود ہیں. کہنے لگا مولا مجھے بتائیے کون جیتا کون ہارا کربلا کے میدان میں. یعنی اس کے پاس جو پیرامیٹرز ہیں سکسیس اور شکست کے, اس کے اعتبار سے وہ ڈاؤٹ فل ہے کہ بھائی 2 لشکر آمنے سامنے ہوئے, ایک لشکر مکمل طور پر نعوذ باللہ تباہ ہو گیا, شہید ہو گیا, مارا گیا, گھر لوٹ لیا گیا, سامان لوٹ لیا گیا, خیمے جلا دیے گئے, سب کچھ ہو گیا, اسیر بنا دیا گیا بس باقی بچے کچھ افراد کو. تو who is the winner and who is the loser؟ امام نے کہا بھائی اب دیکھیے بڑا مشکل سوال تھا. امام نے کہا ٹھیک ہے تو نماز پڑھ کے جب بات کرتے. گئے نماز پڑھ, نماز کا وقت ہو چکا تھا, نماز پڑھ کے واپس آیا. کہنے لگا مولا میرے سوال کا جواب دے. کا جواب تو مل گیا, کا جواب تو مل گیا. کہا مولا جواب کہاں ملا؟ کہ تو نماز پڑھ کے نہیں ہے. کہاں؟ کہ تیرا نماز پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قیامت تک کے لیے میرا بابا جیت گیا, یزید ہار گیا. اصل کہنا میں یقین جانی حسین نے نماز کی خاطر قربانی نہیں دی. یہ میرا عقیدہ بیان کر رہا ہوں میں, یہ طے ڈیسائیڈڈ ہے. قدرت کا قانون بھی ہے, شریعت کا قانون بھی, عقل کا قانون بھی ہے کہ جب 2 چیزوں کا مقابلہ ہوگا تو جو زیادہ قیمتی چیز ہے اس کو بچا لو, جو دوسری کم قیمتی چیز ہے اس کو قربان کر دو. حسین منزل اصول پر ہے, نماز منزل فروع پر ہے. حسین نماز میں قربان نہیں ہو سکتا. اس کو ڈیسائیڈڈ, اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. بہت ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں, بات کو پوری سنیے گا تاکہ استدلال مکمل ہو جائے. ادھورا استدلال یقیناً نقصان پہنچائے گا. پھر حسین کس پہ قربان ہوئے؟ وہی قاعدہ لے کر آؤ. ابھی تو کہا تھوڑی دیر پہلے کہ جو زیادہ اہم چیز ہوتی ہے اس پر قربان ہوتے ہیں. اتنا تو طے کہ حسین قربان ہوئے, تو پھر ڈھونڈو وہ چیز جو زیادہ تھی اہم حسین سے. نماز نہیں تھی میں مانتا ہوں, پھر وہ کیا چیز تھی؟ تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو 2 ہی چیزیں نظر آئیں گی جو زیادہ حسین سے امپورٹنٹ ہے, یا پروردگار کی توحید یا پیغمبر کی رسالت. اور اگر حسین قربان ہوں گے تو انہی 2 چیزوں پر قربان ہوں گے, اور واقعاً اسی 2 چیز پر قربان ہوں گے. اور یہی معنی ہے حسین منی وانا من الحسین کا, کہ اگر رسالت کو بچائے گی تو حسین کی امامت بچائے گی. اور ہم سمجھے نہ سمجھے خواجہ اجمیر سمجھ گئے, حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین. یزید نے یہی کہا تھا لا نبی جا ولا وحی نزل, نہ کوئی نبی آیا نبوت پہ اٹیک, ولا وحی نزل توحید پہ اٹیک. امام سجاد کا جملہ آپ نے سنا, کہا بھائی تیرا نماز پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے میرا بابا جیت گیا. اب میں کیا کروں, میرا ذہن رکتا نہیں ہے. نماز پڑھنا حسین کی فتح کا اعلان, نہ پڑھنا عزیزو ایمانداری سے بتاؤ, اپنے عمل سے حسین کی فتح کا اعلان کرنا ہے کہ یزید کی فتح کا اعلان کرنا ہے؟ اور دشمن کتنا کامیاب ہے, ہم سے نماز کو چھین کے بیٹھا ہے. یعنی آپ سب میرے دوست ہیں, آپ میں سے ایک ساتھی میرے سر کا تاج ہے. اور اس لیے میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں, خدا کی قسم عقیدہ بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب میں حسین کا غم کرتا ہوں, جب حسین کا غم بیان کرتا ہوں, آپ میں سارے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور جو حسین کے نام پہ روتا ہے میرے سر کا تاج ہے. لیکن افسوس نہیں ہوتا, ہونا نہیں چاہیے مجھے افسوس, کہ میں دیکھوں جب نماز ہو رہی ہے تو پیچھے 5 آدمی کھڑے ہیں, جب مجلس ہے تو ماشاءاللہ 500 کا مجمع ہے. کیوں؟ Who is going to solve this problem? کون کرے گا اس کو سالو؟ ہم کریں گے یا کوئی اور کرے گا؟ We should do this. ہمیں کرنا ہے. مجھے پتا ہے مشکل ہے, لیکن اگر 3 دن کی بھوک اور پیاس میں صبح عاشور میں حسین کو اذان یاد بھی رہتی اور علی اکبر سے کہتے بیٹا علی اکبر تم اذان دو آج, اور علی اکبر نہیں کہتے بابا یہ کون سا موقع ہے اذان دینے کا. اگر اس 3 دن کی بھوک اور پیاس میں, اس کربلا کے سچے عاشور میں, حقیقی عاشور میں, اگر حسین کہتے ہیں نماز سے آغاز ہوگا کربلا کا, اور کوئی بھی حسین کا ساتھی نہیں کہتا کہ مولا اب کیا نماز پڑھنا, تو ہماری نماز کیسے نکل جائے؟ نہیں ہونا چاہیے. سید سجاد سے مدینہ میں یہ سوال بھی پوچھا گیا جو میں نے ابھی عرض کیا, کون جیتا کون ہارا. ان سوالات کے جوابات بہت آسان تھے میرے مولا سید سجاد کے لیے, امام ہیں, کبھی نہیں چکتے ہیں. کچھ باتیں مشکل تھی میرے مولا کے لیے,
ایک تو سوالات کا تذکرہ، بس وہی میرا ذکر مصائب. خدا اس ذریعے کو قبول کرے، اس پرسداری کو قبول کرے. خدا کرے ہم ویسے بن جائیں جیسے سید سجاد چاہتے ہیں. خدا کرے ہمارے عزاداری میں وہ رنگ اور وہ نور نظر آئے جو سید سجاد کی عزاداری میں تھا. بہترین عزاداری. ایک شخص آئے میرے مولا کی خدمت میں. امام روتے تھے، بہت گریا کرتے تھے. تاریخ میں، روایتوں میں 5 معصوموں نے بہت گریا کیا، 5 شخصیت نے بہت گریا کیا. جناب آدم کا نام ہے، جناب یعقوب کا نام ہے، جناب یوسف کا نام ہے، جناب زہرا کا نام ہے، جناب سید سجاد کا نام ہے. جناب آدم اتنا روئے اس کی انتہا نہیں. جناب یوسف، جناب یعقوب دونوں اتنا روئے. یعقوب فراق یوسف میں، یوسف فراق یعقوب میں. جناب زہرا روئی، اتنا روئی. ایک دن مولا کائنات، میرا دل نہیں کرتا جناب سیدہ کا نام لائے بغیر میں اپنے مجالس کو مکمل کر دوں. ایک جملہ سنتے چلے. علی گھر میں آئے، سر جھکا ہوا تھا. شہزادی نے کہا کہ یا علی کیا بات ہے آپ کا سر جھکا ہوا ہے؟ کہ سیدہ کیا بتاؤں، اہل مدینہ نے کہا ہے کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کر. فاطمہ کے رونے سے ہمارا آرام ڈسٹرب ہوتا ہے. اسی تو بہت خوش نصیب ہو جب روتے ہو تو کوئی تمہیں بولنے والا نہیں ہے. جب حسین کے بچے روتے تھے تو تماچے مارے جاتے تھے. سید سجاد اتنا روئے. منہال آیا، کہنے لگا مولا کب تک روئیں گے، کب تک گریا کریں گے، کب تک آنسو بہائیں گے؟ امام نے کہا منہال تجھے معلوم ہے یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، جدا ہوا تھا، شہادت نہیں ہوئی تھی، انتقال نہیں ہوا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے کہ زندہ ہے، لیکن قرآن گواہی دے رہا اتنا روئے آنکھوں کا نور جاتا رہا. ایک یوسف کے فراق پر یعقوب کو اتنا رونے کا حق ہے. میں نے اپنے 18 یوسف کے جنازے کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑے ہوئے دیکھے. میں گریہ نہ کروں؟ منہال دلاسا دینے کے لیے آیا تھا، پرسہ دینے کے لیے آیا تھا. کہنے لگا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت پر روتے نہیں، شہادت پر فخر کرتے. بس مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ میرے مولا سید سجاد اپنے غم کو چھپا کے رکھتے تھے. کبھی کبھار وہ غم کھل کے سامنے آ گیا. جیسے منہال نے کہا نا کہ شہادت پر فخر کرتے ہیں، گریہ نہیں کرتے، آنسو نہیں بہاتے، میرے مولا نے ایک عجیب درد کا جملہ کہا. کہنے لگا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت آل محمد کی میراث ہے، شہادت پر آل محمد فخر کرتے. کیا یہ بھی ہماری میراث تھی کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر کے بلویا؟ لہٰذا ایک اور آیا سوال کرنے کے. دیکھیں سوال ہے، میرے مولا سے پوچھا گیا. کہنے لگا مولا میں اس دن بھی کوفے کے دربار میں موجود تھا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا. میں اس دن بھی کوفے کے دربار میں موجود تھا جب آپ کو لایا گیا. کہا لیکن مولا ایک بڑا عجیب فرق نظر آیا. مسلم جب آئے تھے سر سے پیر تک زخموں سے چور، لیکن کیا شان سے آئے تھے. ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے، سر اٹھا کے بات کر رہے، کمر تنی ہوئی تھی، گردن اٹھی ہوئی تھی. لیکن مولا جب آپ آئے تھے آپ کی گردن بھی جھکی، آپ کی کمر بھی جھکی، آپ کی نظریں بھی جھکی. مولا امام تو شجاع ترین انسان ہوتا ہے، پھر یہ فرق کیوں آیا؟ کیا جواب دے میرا مولا؟ کہنے لگا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. جب میرا چچا مسلم آیا تھا تو اکیلا آیا تھا، جب میں آیا تھا تو اکیلا نہیں آیا تھا. جب میں آیا تھا تو اکیلا نہیں آیا تھا. لہذا کسی نے پوچھا کیا بتاؤں؟ بس آخری جملہ، مجھ میں ہمت نہیں. آپ نے گریہ کیا، خود آپ کس گریہ کو قبول کریں. بڑی سعادت ہے گریہ جو حسین کے یہ آنسو جو ہے نا، یہ انسان کے کردار کو صاف کر دیتے ہیں، انسان کو جنت کے حصول کا حقدار بنا دیتے ہیں. شہزادی کے دکھی دل کے لیے ڈھارس بن جاتے ہیں. قدر کیجیے ان آنسوؤں کی. کہنے لگا مولا مجھے ایک بات بتائیے، سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں گزری؟ سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں گزری؟ دیکھیں عجیب سوال ہے، بڑا عجیب سوال ہے. جب کہا نا سب سے زیادہ، تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی تکلیفیں تھی ایک لمحے کے لیے ہی صحیح سید سجاد کی نگاہوں میں آئی ہوں گی. اب ذرا سوچو کیا کیا تکلیفیں تھی. مجھے لگتا ہے ایک لمحے کے لیے سید سجاد کی نگاہوں میں عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو بھی آئے ہوں گے. ایک لمحے کے لیے ہی صحیح قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی آئے ہوں گے.
ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اپنے نوجوان بھائی علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا لگا ہوا پھل بھی آیا ہوگا، ایک لمحے کے لیے صحیح اصغر کے گلے میں لگا ہوا تیر بھی آیا ہوگا، ایک لمحے کے لیے صحیح نو کے نیزہ پر بابا کا سر بھی آیا ہوگا، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح گھوڑے دوڑاتے ہوئے لاشیں پامال ہوتے کا منظر بھی آیا ہوگا، لیکن میرے مولا نے سب کچھ سوچا، عباس کے بازوؤں کو بلا دیا، اکبر کے کلیجے کو بلا دیا، اصغر کے گلوں کو بلا دیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو بلا دیا۔ میرے مولا نے کہا تو اتنا کہا، الشام الشام الشام، مولا شام میں ایسا کیا ہوا تھا؟ شاید میرا مولا یہی جواب دے گا، پوچھنے والے تجھے کیا پتا، شرابی کا دربار ہو، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو، شطرنج کی بازی لگی ہوئی ہو، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو، رسول کی نوازیاں بے مخنہ چادر کے ہو، قدم قدم پر سید سجاد رضا مانگ رہا ہو، کوئی رضا دینے والا نہ ہو، کہیں سے پتھر مارے جاتے ہو، کہیں سے تعزیہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے بانیان کے، حاضرین کے، بلکہ مجھے پتہ چلا کئی سالوں سے امام بارگاہ ذکر حسین کو برپا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کتنے ہی مومنین ہوں گے جو ابتدا میں ہوں گے، آج نہیں رہے ہمارے درمیان۔ پروردگار جو کس انداز سے بھی خدمت کر رہا ہے، اس کی حاجتوں، دعاؤں، تمناؤں کو قبول فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے درجات کو مزید متعالی فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں، جن کے لیے خاص طور پر دعائے صحت کی التماس ہے، جو مورد نظر ہیں، حالیہ واقعات کے جو زخمی ہیں ہاسپٹلز کے اندر ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو رزق حرام میں مبتلا ہیں، ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اس طرح کے ادارے آباد ہیں، انسٹیٹیوشنز آباد ہیں، شیطان کی کامیابی یہی ہے کہ کسی طرح سے مومنین کے درمیان آپس میں افتراق، جدائی، دوریاں، کینہ، عداوت ڈال دے۔ پروردگار اپنے کردار سے، مستحکم کردار سے ایک ہو کر حسین کے نام پر، سید الشہداء کے نام پر، سید سجاد کے نام پر شیطان کی ناک کو رگڑنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو شخص بھی جس انداز سے بھی دام احترام سخن دین کی خدمت کر رہا، توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہم سب کے علم میں، عمل میں بہترین انداز سے ہم آنگی پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ پالنے والے مولا ویسے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم کو توفیق عنایت فرما۔ امام کے سچے شیعوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ انسانیت کو اپنے عروج و کمال پر پہنچانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے، کفر و یزید و نفاق کی ہمیشہ ہمیشہ کی سرنگونی کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندھے
ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں آ گئے بیت علی، بردا ہاتھ بندھے